پیارے اسلامی بھائیوں، جس طرح سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کی کتاب پر لانا ایمان ضروری ہے، اس کے رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح سے پیارے اسلام بھائیو جہنم پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں جہنم ہے، دوزخ ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو جہنم اس مقام کا نام ہے جہاں خدا بند قہار جبار کی شان جلال ہی کا پورا ظہور ہوگا۔ پیارے اسلام بھائیو اس میں انواع و اقسام کے عذاب، عجیب سزائیں ہوں گی۔ جہنمی وہاں ہر وقت غضب الہی کی شکار ہو رہے ہوں گے اور ان پر طرح طرح کے آفتیں اور بلائیں مسلط ہوتی رہیں گی۔ یہ کافروں کا ابدی ٹھکانہ ہے اور کفار مشرکین ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنا ہے۔ اور پیارے اسلام بھائی جنت کی طرح جہنم بھی حق ہے، اس کے اسبات میں بھی بہت سی آیتیں قرآنیہ اور حدیثہ میں موجود ہے کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا واجبات دین ضروریات اسلام سے ہے۔ کیا وہ پیدا کیا جا چکا ہے، موجود ہے، قیامت کے دن اس کے پیدا ہونے کا اعتقاد گمراہی اور حکم قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اعدت للکافرین، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے کیا؟ جہنم۔ پیارے اسلام حدیث اسراء میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت دوزخ کے متعلق ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ مجھے جنت میں داخل کیا گیا اور مجھے جہنم کو دکھایا گیا۔ تو پیارے اسلام بھائیو آیت و حدیث دونوں میں صیغہ ماضی یہی بتا رہا ہے کہ جنت دوزخ پیدا ہو چکی ہے۔ پیارے اسلام بھائی جہنم کی سختیوں کو بیان کرنا انسانی قلم کی طاقت سے باہر ہے۔ پیارے اسلام میں اس کے چند عذاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پیارے اسلام بھائیو جلنا، کٹنا، پھٹنا یا کانٹوں کا چبھنا، جسموں کا چاک ہو جانا یا انتہائی غم و حسرت، نا امید کی کوفت، بھوک اور پیاس سے تڑپنا اور زرقوم یعنی تھوڑ کھانا یا پینا، سانپ اور بچھو کا ڈسنا، انتہائی پیاس کے وقت بے حد گرم پانی پینے کو ملنا، جلی بھنی پیارے اسلام کھانوں کا بدن، اللہ اکبر، کھالوں کا بدن اور پیارے اسلام بدن پر بار بار بدلنا، جلے ہوئے بدن کے گوشت پر مکھیوں کا بیٹھنا، آگ کا مکان، اللہ اکبر، آگ کا بچھونا۔ یہ ساری چیزیں میں وہ بتا رہا ہوں جو جہنم میں ہوں گی موجود، وہ چیز بتا رہا ہوں کیا کیا میں کھانے کو ملے گا، کیا کیا پینے کو ملے گا، کیا کیا پہننے کو ملے گا، کیا کیا اوڑھنے کو ملے گا، کیا کیا بستر ملیں گے، کیسے بستر ملیں گے، اس کے تعلق سے بتا رہا ہوں آپ کو۔ پیارے اسلام آگ کا بچھونا ہوگا، اللہ اکبر، گندک کا لباس ہوگا، اللہ اکبر، آگ کا توق ہوگا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیر ہوگی، اللہ اکبر، آگ کے پہاڑ پر بار بار چڑھنا اور گرنا ہوگا، اللہ اکبر۔ جی جہنمی کی سزائیں ہیں اور قسم کے بے پناہ عذاب پیارے اسلام جہنمیوں کے ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں جہنم کے عذابوں اور سختیوں کا ذکر جا بجا موجود ہے۔ پیارے اسلامی ذیل میں جہنم کی ہولناکیوں کے تعلق سے چند آیتیں قرآنیہ موجود ہیں، درج ہیں۔ فرمائیے بے شک جہنم تاک میں ہے اور سرکشوں کا ٹھکانہ، اس میں پیارے اسلامی قرنوں رہیں گے اور اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور کچھ پینے کو مگر پیارے اسلام میں کھولتا پانی دیا جائے گا پینے کے لیے، اور دوزخیوں کو جلتا، اللہ اکبر، کھانے کو پیپ دیا جائے گا، پینے کو پیپ دیا جائے گا، اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیو اور اللہ ارشاد فرماتا کتنے ہی منہ اس دن
ذلیل ہوں گے، کام کریں، مشقت جھیلیں اور جائیں گے، اور بھڑکتی آگ میں نہایت جلتے چشمے کا پانی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے کا، پیارے اسلام آگ کے کانٹے کی نافرہمی لائیں اور بھوک پیارے اسلامی میں کام دیں۔ اللہ اکبر۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم دنیا میں رہ تو رہے ہیں لیکن پیارے اسلامی اللہ کے عذاب کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہم دنیا میں رہ تو رہے ہیں لیکن اللہ کی سزاؤں کو بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ اگر جہنم کی چنگاری، اگر ایک چنگاری اگر دنیا کے اندر چھوڑ دیا جائے تو اللہ اکبر پوری دنیا تباہ و برباد ہلاک ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جب ایک چنگاری کا یہ عالم ہے تو جہنم میں ہمیں اوندھا کر کے ڈالا جائے گا تو کیا عالم ہوگا؟ سوچا کبھی اندازہ لگایا؟ پیارے اسلامی بھائیوں، بس ہم نے سمجھ لیا ہے ذرا سا ہم دھوپ میں دنیا کے اندر دھوپ میں کھڑے ہو جائیں تو ہم پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو اگر خدا نہ خواستہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی ایک گناہ پر پکڑ کر لی تو آپ کا ٹھکانہ جنت نہیں بلکہ جہنم ہوگا، اور جب جہنم میں اللہ تمہیں ڈالے گا تو پیارے اسلام بھائیوں پیارے کیا محسوس کرو گے آپ؟ جب ایک دھوپ برداشت نہیں ہوتی تو آگ کیسے برداشت ہوگی؟ جب پیارے اسلام ذرا گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کیسے برداشت ہوگی؟ یہاں پر اگر گھر میں سبزی اگر دال یا مولی بن جائے تو ناک منہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن پیارے اسلام وہاں پر جب پیپ پلایا جائے گا تو کیا حالت ہوگی؟ یہاں پر شربت اور کولڈ ڈرنک پی کا کام چلا رہے جب وہاں پر پیپ پلایا جائے گا تو کیا معلوم ہو، کیا احساس ہوگا؟ آج بڑے بے دردی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں اڈوں پر اور شراب نوشی کرتے ہیں، شراب کو پینے کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو شراب پینے والوں، اگر اللہ نے آپ کو جہنم میں ڈالا تو کیا ملے گا؟ پینے کو پیپ ملے گا، سڑا ہوا پیپ ملے گا، گرم کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ ذرا اب بھی وقت ہے، سدھر جاؤ، سمجھ جاؤ، خدا را ہوش میں آ جاؤ، کیونکہ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی اور جب وہ پڑتی ہے تو چھٹی کا دودھ تک یاد دلا دیتی ہے۔ پیارے اسلام ہے آج بھی وقت ہے، آج بھی اگر نہیں سدھرو گے تو کب سدھرو گے؟ اور کہی جائے کہ بھائی ہاں کل سے کر رہی ہے، کل تیری زندگی نہیں رہی تو کیا کرے گا تم؟ کل تیری روح قبض ہو گئی تو پھر کل گئی ٹل، پھر کیا تیرا ٹھکانہ ہوگا؟ اور اسی لیے پیارے اسلام کبیر داس کا دعا ہے کہ اے پیارے اسلام کل کرے سو آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوگی بہوری کرو گے کب؟ یعنی جو کل کرنا وہ کل کیوں نہیں، ابھی کرو نا۔ کل تمہاری زندگی نہیں گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آج بڑی آسانی سے کہتے ہیں کل سے پڑھیں گے مولانا صاحب نماز، پتہ چلا کل بھی غائب، پرسوں سے پڑھیں گے۔ بتائیے ایسا ہونا چاہیے؟ کتنے جھوٹے وعدے کر رہے ہیں آپ، اور اللہ جھوٹ بولنے والوں سے نفرت فرماتا ہے، اللہ جھوٹ بولنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہونے کی بجائے ناراض ہو جائے؟ پیارے اسلام پھر بھی اللہ آپ کو روزانہ زندگی دے رہا ہے، پھر بھی آپ کو اللہ روزانہ موقع دے رہا ہے، پھر بھی اللہ آپ کو روزانہ کھانے کو دے رہا ہے۔ کتنی محبت کر رہا ہے، یہ محبت ہی تو ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کر رہا ہے۔ اگر بندہ واقعی محبت کرنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ مسجد میں 10 یا 5 لوگ نہیں، پوری مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن پیارو محبت کا معاملہ کسی اور کو دے دیا ہے۔ محبت کر رہا تو اولادوں سے محبت کا، ان اولادوں سے محبت جو بڑے ہو کر اللہ تمہارے گھر سے باہر نکال لیں گے۔ محبت کر رہا ہے اپنی بیوی بچوں سے جو اپنے شوہر ہوتے ساتھ کچھ عورتیں اللہ اکبر دوسروں سے تعلق رکھتی ہیں۔ پیارے اسلام غور کرنے والی بات ہے۔ محبت کر رہا ہے تو اپنے گھر والوں سے، لیکن اللہ کو بھولا بیٹھا ہے۔ ارے جس اللہ نے تمہیں اچھی بیوی دی، جس اللہ نے تمہیں اولاد دی، اس اللہ کو آج تم بھولے بیٹھے ہو۔ اور یاد رکھو جب اللہ بھول گیا تو کیا ہوگا؟ تمہارا ترس جاؤ گے کھانے تک کے لیے۔ ذرا اندازے لگاؤ اس چیز کو۔ آج بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں جو ہوگا سو دیکھا جائے گا۔ جب پل صراط کے راستے سے کٹ کٹ کر گر رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ جب فرشتے قبر میں پہاڑ مار رہے ہوں گے، ہتھوڑے مار رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ بتائیے جب جہنم میں اوندھا کر کے ڈال دیا جائے گا تب دیکھا جائے گا۔ جب پل صراط کے راستے سے کٹ کٹ کے گر رہے ہوں گے تب دیکھا جائے گا۔ جب اللہ عذاب دے رہا ہوگا تب دیکھا جائے گا۔ جب قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے تب دیکھا جائے گا۔ جب اب دیکھ نہیں پا رہے تو بعد میں کیا دیکھو گے؟ تو آج بھی وقت ہے، کر لو توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی،
ورنہ قبر میں ہوگی سزا کڑی۔ یاد رکھو تم اکیلے جاؤ گے، بس اعمال اپنے ساتھ لیتے جاؤ گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا